اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 20 کا مطالعہ کریں گے۔ اس سے پہلے سورۃ الفاتحہ کی آیت نمبر 6 میں اہدنا الصراط المستقیم کے الفاظ سے انسانوں کی جانب سے ہدایت کی آرزو کی گئی تھی، جس کے جواب میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 2 میں کہا گیا تھا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ ہے وہ ضابطۂ حیات جس میں کسی قسم کے شک اور شبہ کی کوئی گنجائش نہیں، اس میں ہدایت ہے متقین کے لیے۔ اور اس کے بعد آیت نمبر 3 سے 5 میں انسانوں کے اس گروہ کا ذکر تھا کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو قبول کیا، اور اس کے بعد آیت نمبر 6 اور 7 میں ذکر تھا ان لوگوں کا کہ جنہوں نے اپنی ضد اور ہٹ درمی کی بنا پہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ اس کے بعد آیت نمبر 8 سے ذکر ہوا تھا ان لوگوں کا کہ جنہوں نے زبان سے تو کہہ دیا کہ ہم اللہ اور یوم آخر پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن در حقیقت وہ مومن نہیں تھے۔ اس کے بعد آیت نمبر 17 میں ان لوگوں کی ایک مثل یا کیفیت بیان ہوئی جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے نور ہدایت سے استفادہ کرنے سے انکار کر دیا۔ کہا گیا کہ ان کی حالت ہے ایسے جیسے حالت ہو اس کی جس نے جلائی کچھ آگ، یعنی انہوں نے اللہ تعالیٰ کے نور ہدایت کو چھوڑ کر اپنی ہی ایک آگ جلائی، خس و خاشاک کو اکٹھا کر کے۔ تو جب اس آگ نے روشن کیا اس کو جو اس کے ارد گرد تھا، ان کے ماحول کو روشن کیا، تو لے گیا اللہ ان کا نور اور اس نے چھوڑ دیا ان کو تاریکیوں میں اس حال میں کہ نہیں وہ کچھ دیکھ پاتے۔ تو کچھ دیر کے بعد ان کی جلائی ہوئی آگ بجھ گئی اور پھر دوبارہ وہ تاریکیوں میں گھر گئے۔ سمن بکمن امیون فہم لا یرجعون، ان کی کیفیت یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے بارے میں بہرے، گونگے اور اندھے بنے ہوئے ہیں، پس وہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی طرف رجوع نہیں کریں گے۔ ان کی ایک اور مثل آیت نمبر 19 میں بیان ہوئی، جس میں کہا گیا کہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی ہدایت سے استفادہ کرنے سے انکاری ہیں، ان کی حالت ایسے ہے جیسے اندھیری رات میں بارش کی گھٹا آسمان سے آئے، اس میں ہوں تاریکیاں اور گرج اور چمک، اور وہ ٹھونس لیں اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں کڑکتی بجلیوں کے باعث موت کے ڈر سے، حالانکہ اللہ ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے تمام کافروں کو۔ اور اس کے بعد آیت نمبر 20 آتی ہے جس کا ہم آج مطالعہ کریں گے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ یکاد البرق یخطف ابصارہم کلما اضاء لهم مشوا فیہ واذا اظلم علیہم قاموا ولو شاء اللہ لذهب بسمعہم وابصارہم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ یکادو کا معنی ہے قریب ہے کہ، یا کچھ بعید نہیں کہ، یا ایسا لگتا ہے گویا ابھی۔ تو یہ فعل مقارب ہے، مضارع کا صیغہ ہے، واحد مذکر غائب۔ برق بجلی کی چمک، جس کے بارے میں کہا گیا ہے سورہ النور کی آیت نمبر 43 میں کہ یکادو سنا برق ہی یذہب بالابصار، یوں لگتا ہے کہ اس بادل کی بجلی کی چمک آنکھوں کو خیرہ کر کے ان کی بینائی اچک لے جائے گی۔ تو یکاد البرق قریب ہے یا کچھ بعید نہیں، یا ایسا لگتا ہے کہ بادل کی بجلی کی چمک یخطف اچک کر لے جائے، یا خیرہ کر دے، یا چھین لے، یا جپٹ لے۔ تو یخطف جو ہے یہ فعل مضارع ہے، واحد مذکر غائب، اس کا ترجمہ حال اور مستقبل دونوں میں کیا جا سکتا ہے۔ ابصارہم، ابصار بصر ان کی جمع ہے، اور بصر کہتے ہیں دیکھنے کی طاقت یا بینائی کو، یا دیکھنے کے عضو یعنی آنکھ کو۔ تو ابصارہم سے مراد ان کی آنکھیں بھی ہیں یا ان کی آنکھوں کی بینائی بھی ہے۔
تو یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ بجلی کی چمک اچک کر لے جائے ان کی آنکھوں کی بینائی کو۔ کلما، جب بھی، ظرف زماں ہے، وین ایور، اضاء، وہ روشنی کر دیتا ہے، فعل ماضی ہے، باب افعال سے واحد مذکر غائب، اور کلما اس سے پیچھے آیا ہے تو اس کی وجہ سے اس کا ترجمہ حال میں کیا جا سکتا ہے، زمانہ حال میں۔ اضاء کا فاعل جو ہے وہ اللہ بھی ہو سکتا ہے اور برق بھی، اور برق اور اس کی روشنی بھی اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے، تو اضاء کا ترجمہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ برق روشنی کر دیتی ہے یا وہ اللہ روشنی کر دیتا ہے۔ لہم، ان کے لیے، لام حرف جر ہے اور ہم ضمیر جمع مذکر غائب۔ مشاؤ، وہ چلتے ہیں یا وہ چل دیتے ہیں، فعل ماضی جمع مذکر غائب ہے، لیکن چونکہ جملے میں پیچھے کلما آیا ہے تو مشاؤ کا ترجمہ زمانہ حال میں کیا جا سکتا ہے۔ فی ہے، اس میں، فی حرف جر ہے جس کے معنی ہے میں، اور ہی ضمیر واحد مذکر غائب۔ تو کلما اضاء لہم مشوا فیہ، جب بھی وہ برق یا اللہ روشن کر دیتا ہے ان کے لیے رستہ تو وہ چل دیتے ہیں اس میں، ذرا سا، تھوڑا سا وہ چل دیتے ہیں۔ وَإِذَا، اور جب، واو استنافیہ ہے اور اذا ظرف زماں ہے۔ اظلما، وہ اندھیرا کر دیتا ہے۔ اظلما بھی فعل ماضی ہے باب افعال سے واحد مذکر غائب، لیکن اس سے پیچھے چونکہ اذا آیا ہے تو اذا آنے کے بعد اس فعل ماضی کا ترجمہ حال میں کیا جا سکتا ہے۔ وَإِذَا أَظْلَمَ، اور جب وہ اندھیرا کر دیتا ہے، علیہم، ان پر، علی حرف جر ہے جس کا معنی ہے پر، ہم ضمیر جمع مذکر غائب، قامو، تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ قامو بھی فعل ماضی ہے جمع مذکر غائب، لیکن پچھلے جملے میں چونکہ پیچھے اذا آیا ہے تو اس کا ترجمہ بھی حال میں کیا جا سکتا ہے۔ تو وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب وہ اندھیرا کر دیتا ہے ان پر تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ولو، اور اگر، واو استنافیہ، لو حرف شرط، اور اگر، شاء اللہ، اللہ چاہتا، شاء فعل ماضی واحد مذکر غائب، ولو شاء اللہ، اور اگر اللہ چاہتا، لذہب بسمعہم، لام، یہ لام توکید ہے، امفیٹک ایمفیسس کے لیے آیا ہے، تو یقیناً ذہب بسمعہم، وہ لے جاتا ان کی سماعت۔ ذہبہ کا مطلب ہوتا ہے وہ گیا، لیکن ذہبہ کے بعد جب حرف جر بازر بھی آتا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے وہ لے گیا۔ تو وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر چاہتا اللہ، لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ، تو یقیناً لے جاتا سمعہم، ان کی سماعت۔ تو ذہبہ کے بعد بازر بھی آنے کے بعد ذہبہ بھی کا ترجمہ ہو گیا لے جانا۔ سم، ان جو ہے اس کا معنی سننے کی طاقت بھی ہوتا ہے، اور سننے کے عضو یا کان کو بھی سامون کہتے ہیں۔ تو لذہب بسمعہم، تو یقیناً لے جاتا ان کی سماعت، وابصارہم، اور ان کی ابصار، ابصار بصر کی جمع، اور دیکھنے کی طاقت یعنی بینائی کو بھی کہتے ہیں بصر، اور دیکھنے کے عضو یا آنکھ کو بھی کہتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اور اگر چاہتا اللہ تو یقیناً لے جاتا ان کی سماعت اور ان کی آنکھیں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، ان اللہ میں انا جو ہے اس کا معنی ہے بے شک، یہ حرف تاکید یا حرف تحقیق کہلاتا ہے، اس کو حرف ناصب بھی کہتے ہیں، حرف مشابہ بالفعل بھی کہتے ہیں، اور یہ جملے میں آنے والی خبر کی تاکید اور تحقیق کرتا ہے۔ علی کل شیء، ہر شے پر، علی حرف جر ہے جس کا معنی ہے پر، کل شیء ہر شے، ان اللہ علی کل شیء، بے شک اللہ ہر شے پر قدیر ہے۔ قدیر جو ہے یہ فعیل کے وزن پر
اس میں فاعل ہے، مبالغے کا صیغہ ہے، تو اس کا معنی ہوتا ہے کامل قدرت رکھنے والا، all powerful، جو اپنی حکمت کے تقاضے کے مطابق جو چاہے کر سکے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر شے پر کامل قدرت رکھنے والا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ بے شک اللہ ہر شے پر کامل قدرت رکھنے والا ہے، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ اس کے ہاں کوئی قانون یا قاعدہ نہیں، کوئی اندازہ یا پیمانہ نہیں، اور وہ جب چاہے جو چاہے کر گزرتا ہے۔ اس نے سورہ نمبر 65 کی آیت نمبر 3 میں کہا ہے کہ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، بے شک اللہ نے ہر شے کے لیے ایک اندازہ، پیمانہ یا قدر کو مقرر فرما رکھا ہے۔ اسی طرح سورہ نمبر 54 کی آیت نمبر 49 میں کہا کہ اِنَّا کُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَر، بے شک ہم نے ہر شے کو ایک مقررہ اندازے، پیمانے کے مطابق بنایا ہے۔ اسی طرح سورہ نمبر 13 کی آیت نمبر 8 میں فرمایا کہ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَار، اور ہر شے اس کے ہاں ایک مقدار کے ساتھ یا ایک مقدار کے مطابق ہے۔ اور اسی طرح سورہ نمبر 25 کی آیت نمبر 2 میں فرمایا کہ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا، اور اس نے ہر شے کو پیدا کیا پھر اس کی تقدیر مقرر کی۔ تو بے شک اللہ ہر شے پہ مکمل قدرت رکھنے والا ہے، لیکن اللہ نے ہر شے کے لیے اندازے یا پیمانے مقرر کر رکھے ہیں۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے پانی کی یہ تقدیر مقرر کی ہے کہ وہ 100 درجہ سینٹی گریڈ پہ ابلنا شروع کر دے یا بوائل کر دے، اور 0 ڈگری سینٹی گریڈ پہ وہ جم کر برف بن جائے۔ تو پانی کی جو خصوصیات ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کر رکھی ہیں۔ اب یہ نہیں ہوتا کہ پانی آج جو ہے وہ 100 کی بجائے 50 درجے سینٹی گریڈ پہ ابلنا شروع کر دے، اور کل جو ہے وہ 100 ڈگری سینٹی گریڈ پہ ابلنا شروع کر دے، پرسوں وہ 300 ڈگری سینٹی گریڈ پہ ابلنا شروع کر دے۔ اللہ اس بات کی قدرت رکھتا ہے کہ ایسا کر دے، لیکن وہ ایسا کرتا نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ اس نے ہر شے کے لیے اندازے یا پیمانے یا مقداریں مقرر کر رکھی ہیں۔ ہر شے کی اللہ تعالیٰ نے خصوصیات معین یا متعین کر رکھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر شے کے لیے قوانین مقرر کر رکھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ مقرر کر رکھا ہے کہ ہائیڈروجن اور آکسیجن کا یہ تناسب ہو گئی خاص، تو پھر وہ پانی بنے گا۔ وہ تناسب وہ خود اس نے مقرر کیا ہے، اور وہ اس میں تبدیلی خود ہی نہیں کرتا۔ تو چنانچہ اس نے ایک جگہ پہ کہا ہوا ہے قرآن مجید میں کہ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، تو بے شک اللہ ہر شے پر کامل قدرت رکھتا ہے، لیکن وہ کرتا ہر شے کو اپنے بنائے ہوئے قوانین اور قواعد کے مطابق ہے، اور اپنے بنائے ہوئے اندازوں اور پیمانوں کے مطابق کرتا ہے۔ چنانچہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے نور ہدایت سے استفادہ کرنے سے انکاری ہیں، ان لوگوں کی کیفیت بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 20 میں فرمایا کہ یکاد البرق یخطف ابصارہم، کہ قریب ہے، یوں لگتا ہے کہ برق ان کی آنکھوں کی بینائی اچک کر لے جائے گی۔ کلما اضاء لہم مشوا فیہ، جب بھی وہ برق یا اللہ روشن کر دیتا ہے ان کے لیے رستہ، تو وہ تھوڑا سا چل لیتے ہیں۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب وہ اندھیرا کر دیتا ہے ان پر تو وہ پھر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو وہ اللہ تعالیٰ کے نور ہدایت سے تو استفادہ نہیں کرنا چاہتے، لیکن جو اللہ ہی کی دی ہوئی سماعت اور بصارت ہے وہ اس سے استفادہ کرتے رہتے ہیں۔ اور اگر اللہ چاہے، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہتا، لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ،
تو اللہ ان کی قوت سماعت اور قوت بینائی بھی لے جاتا، کیونکہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر شے پر مکمل قدرت رکھتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی سماعت اور ان کی بصارت کو لے نہیں گیا، اور وہ اللہ کی دی ہوئی سماعت اور بصارت سے ہی اس جہاں کو دیکھ رہے ہیں۔ تو اسی طرح اگر اللہ ہی کے دیے ہوئے نور ہدایت کو بھی وہ قبول کر لیں اور اس کے مطابق زندگانی کے سفر پہ گامزن ہو جائیں، تو یہ انہی کا فائدہ ہے، اور ان کو وہ منزل مقصود بلا خوف و خطر مل جائے گی جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے معین کر رکھی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نور ہدایت سے مکمل استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔